آداب ناظرین، کتب رساں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کتابوں کے تعارف اور رسائل کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کا عنوان ہے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی۔ یہ کتاب ڈاکٹر اکرم عتیق کی ہے۔ اکرم عتیق کی یہ کتاب جو جاپانی صنف ہائیکو ہے اس پر مشتمل ہے، اور اردو میں جو ہائیکو کی روایت ہے اس کو پروفیسر اکرم عتیق نے آگے بڑھایا ہے۔ اردو میں ڈاکٹر محمد امین نے اس حوالے سے خاصا کام کیا ہے، اور ان کے حوالہ بھی ظاہرہ دیباچے میں انہوں نے دیا ہے، اور پروفیسر اکرم عتیق نے اس کے ہائیکو کے جو ارکان ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے کہ وہ اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں، اور ڈاکٹر اکرم عتیق کی اگر انہیں کوئی بہترین ہائیکو لگتی ہے تو اس کی قرت بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان کے ہائیکو کہنے کا انداز کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز صاحب۔ اکرم عتیق ہمارے بہت دیرینہ دوست ہیں۔ وہ فیصل آباد میں بھی مقیم رہے، ان دنوں بہاڑی میں ہیں، اور شعبہ اردو گورنمنٹ کالج سے منسلک ہیں، اور بہت ہی عمدہ شاعر اور عروض و بحور کو ناپ تول کے شعر کہنے والے، اور بہت عمدہ شعر کہنے والے، محض عروضی نہیں، اچھے شاعر بھی ہیں۔ اور جیسے کلیاں اچھال دے کوئی، ان کے ہائیکو پہ مشتمل بہت شاندار مجموعہ ہے۔ وہ غزل بھی کہتے ہیں، اور ان کی اب تک شائع ہونے والی کتب اس بیک ٹائٹل پہ بھی لکھی ہے۔ یہ کتاب پہلے 1994 میں منظر عام پہ آئی تھی، اور پھر یاد کا موسم ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ 2000 میں چاند میں سورج قید ہوا، ایک بڑا جداگانہ موضوع ہے۔ منظوم پہیلیاں، یہ تجربہ بھی ڈاکٹر اکرم عتیق نے کیا 2004 میں۔ یہ کبھی سوچا نہ تھا، ایک مجموعہ غزل ان کا اس وقت میرے پیش نظر بھی ہے، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ اور یہ گویا ایک باثروت بہت اہم ہمارے شاعر ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، اور ہائیکو ان کی دلچسپی کا محور ہے۔ یہ کتاب اثر نو 2017 میں منظر عام پہ آئی، اور اس میں وہ مضامین بھی شامل کر دیے گئے جو تبصروں کی صورت میں اس میں شامل جو شائع ہوئے تھے مختلف رسائل میں۔ اس کا دیباچہ شہزاد احمد نے لکھا ہے، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، اور پھر ڈاکٹر شبیر احمد قادری، فاروق کیسر، انکل سرگم، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور اس کا دیباچہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور یہ بہت خوبی کی بات ہے کہ وہ لکیر کے فقیر بننے کے بجائے ہائیکو میں جو پیش کیا جانا چاہیے اس کے حوالے سے اور اس کی تکنیک کے بارے میں بھی اپنا ایک واضح نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ان کے مضامین بھی اس ضمن میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہائیکو کے بعض شاعروں کی طرح میرے لیے بھی بحر خفیف مسدس ہی موضوع ٹھہری، چنانچہ مجھ سے تمام ہائیکو خود بخود اسی بحر میں کہے گئے۔ میرے خیال میں ایک شاعر ہائیکو کے لیے جو بحر چن لے اسے تمام ہائیکو اسی بحر میں کہنے چاہیے۔ اس طرح ہائیکو کے مزاج میں روانی اور موسیقی کا جو عنصر شامل ہے وہ بہتر طریقے سے قائم رہے گا، اور قاری کے جمالیاتی انبساط میں موسیقی کی لہریں بھرپور جادو جگائیں گی۔ بعض لوگ ہائیکو کے موضوعات میں وسعت کے نام پر انحراف کی حد تک تبدیلی چاہتے ہیں۔ مختلف انسانی رویے، کیفیات اور فطرت سے ہٹ کر موضوعات
صرف ہمارے ہاں ہی نہیں جاپان میں بھی ہیں اور ہر خطے میں۔ اگر ہائیکو کے بانیوں نے فطرت کے حوالے کو قائم رکھا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ بڑا اہم نقطہ نظر ہے ان کا۔ دیگر موضوعات کے لیے ان کے ہاں اور اصناف ہوں گی، جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں۔ اپنے متنوع الفاظ کو ہائیکو کا حصہ بنانے کے لیے بہر تو ہمیں تبدیل کرنا ہی پڑے گی۔ یہ جزوی تبدیلی اس کی ظاہری ساخت بہرحال برقرار رکھ سکتی ہے۔ اگر ہم موضوعات میں تبدیلی لے آئیں تو پھر 3 مصروں کو ہائیکو کہنا ہی کیوں ضروری ہے؟ پھر کیوں نہ ہم اسے ثلاثی یا مثلث ہی کہیں، جس کی ہماری اپنی ایک روایت موجود ہے۔ تو یہ آپ اکرم عتیق صاحب کے دیباچے سے اس لفظ سے ان کا نقطہ نظر جان چکے، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے ان چند پورا دیباچہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو 3-4 صفحوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے جاپانی ہائیکو، پھر پاکستان کے جو مختلف ہائیکو نویس ہیں ان کی تنقیدی آراء بھی، اور ان سے کہیں ان کی حمایت کی ہے اور کہیں انحراف کی راہیں بھی اپنے لیے متعین کی ہیں، اور یہ بہت اہم نقطہ نظر ہے۔ اس کے آخر میں کچھ دیباچے یا وہ تبصرے شائع کیے گئے ہیں جو اکرم عتیق صاحب کی ہائیکو نگاری کے حوالے سے یقیناً راہیں متعین کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد لکھتے ہیں کہ اکرم عتیق کے دل میں یہ شہزاد احمد لاہور مرحوم، اکرم عتیق صاحب کے دل میں فطرت کے مناظر اور تبدیل ہونے کے عمل کے باوجود ایک اکائی کی صورت میں قائم رہنے والی دنیا کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے۔ وہ چیزوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے بھی اپنے مخصوص زاویے رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ہائیکو کی جو کلاسیکل تعریف اردو میں مروج ہے اس کے قریب تر رہیں۔ اس عمل میں انہوں نے جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ دامن دل کو کھینچتا ہے، نگاہوں میں نئے نئے رنگ بکھیرتا ہے اور کبھی کبھی ہانٹ بھی کرتا ہے۔ ان کی یہ کتاب ایک سے زیادہ بار پڑھی جا سکتی ہے اور اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لکھتے ہیں کہ اکرم عتیق نوجوان شعراء میں ایک ابھرتا ہوا نام ہے۔ ان کا شعری مجموعہ جیسے کلیاں اچھال دے کوئی ہائیکو کی صنف پر مشتمل ہے۔ اردو میں ہائیکو نے چند ہی برسوں میں بڑی مقبولیت حاصل کی ہے۔ متعدد شعراء نے اس جاپانی صنف کو اردو میں بڑی کامیابی سے لکھا ہے۔ اکرم عتیق کا یہ مجموعہ ہائیکو کی صنف پر ان کی عمدہ تخلیقی گرفت کا مظہر ہے۔ انہوں نے اس بیرونی صنف کو مقامی رنگ کے ساتھ ملا کر ایک شاعری تخلیق کی ہے جس میں وطن کی مٹی کی باس بھی ہے اور نازک احساسات کا اظہار بھی۔ یہ مجموعہ ان کی شاعری کے مستقبل کی طرف کامیابی سے اشارہ کر رہا ہے۔ اگلا مضمون ڈاکٹر شبیر احمد قادری کا ہے کہ ہائیکو اور اکرم عتیق۔ یہ مضمون ماہ نو میں 1995 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں جو نقطہ نظر میں نے اور اپنی رائے قلم بند کی تھی اس میں ڈاکٹر اکرم عتیق کی ہائیکو کا وہ پہلو بھی زیر بحث لایا گیا تھا کہ جو اس کے مزاج میں روانی اور جمالیاتی انبساط کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ کہ اکرم عتیق کے بیشتر ہائیکو کا موضوع وہی ہے جو عام طور پر اس صنف کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے، یعنی مناظر فطرت کا بیان، درختوں، پرندوں، بادلوں، ہوا، چاند، آسمان، گھر، گھونسلوں وغیرہ کا ذکر۔ وہ باغ میں اپنے محبوب کی آمد کو دیکھیے، کس شان سے
بیان کرتے ہیں۔ ٹہنیاں رقص میں ہوئیں مصروف، پتے تالی بجا بجا اچھلے، باغ میں جب ہمارا پھول آیا۔ اسی طرح اکرم عتیق کے ہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو فضائی اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے آج کا ایک اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے۔ اس آلودگی کے مضمرات و نقصانات کے بارے میں سوچ کر ہر کوئی پریشان اور ہراساں ہے۔ اکرم عتیق وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس ماحولیاتی مرض کے اسباب کی طرف توجہ مبذول کرا کے گویا فطرت ہی سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ مٹتے جاتے ہیں جنگلوں کے نشان، مٹتے جاتے ہیں جنگلوں کے نشان، بڑھتی جاتی ہے دھند، دھول، دھواں، سانس لینے کو جی نہیں کرتا۔ آسماں پر دھوئیں کے بادل ہیں اور زمین پر بھی ہر طرف ہے دھواں، ہم کہاں جا کے سانس لیں آخر۔ ایک سینسٹیوٹی ہے جو انہیں مظاہر فطرت اور مناظر فطرت سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بھی منسلک کرتی ہے، اور وہ ایک شاعر کے طور پہ، ایک حساس فرد کے طور پہ اپنے گرد و پیش کو قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کے ٹائٹل پہ بھی، اس کتاب کے ٹائٹل پہ بھی ایک بہت عمدہ ہائیکو جو بہت معروف ہے ان کی، جس کبوتر سے پیار ہے تم کو، اس کو چھوڑو کھلی فضاؤں میں، لوٹ آئے تو پھر تمہارا۔ تو اس طرح کی بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی یہ شاعری ہے، اور جاپانی صنف کو اردو کا جامہ پہنا کے اکرم عتیق نے اپنے جو سینئرز ہیں ان کے لیے بھی، اور اپنے ماں بعد جو شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے اور شاعری یا نثر لکھنے کی خواہش رکھنے والے ہیں، ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اور اپنے جو سینئر شعراء ہیں جیسے ڈاکٹر محمد امین اور دیگر ہائیکو نویس، ان کے بھی ستائش کے پہلو تلاش کیے ہیں۔ اور یہاں کچھ اور ہائیکو ایک دو میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں جو نظر آئیں تو آپ کو یہ دیکھیے، آخر میں انہوں نے کچھ اشجار سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ کتنے اشجار دائیں بائیں تھے، بیٹھ جاتے تھے ہم کبھی سڑکوں، چلتے چلتے تمہارے پہلو میں۔ تو یہ وہ مجھے اس سے توسیع شہر مجید امجد کی نظم بھی یاد آتی ہے کہ 20,000 میں بک گئے ہرے بھرے اشجار۔ تو یہ ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں حیثیت ہے، اپنے عہد کے ساتھ انسلاک ہے، جو شاعر کو اس انداز سے شعر کہنے پہ آمادہ اور راغب کرتا ہے کہ وہ کوئی ماورائی دنیا کی سیر نہیں کرتا، خیالی گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی ایسی دنیا جو خیالی دنیا ہے، یوٹوپیا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عہد پہ بھی، اپنے گرد و پیش کے بھی، اور اپنے وطن کے احوال کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ اور انہوں نے پھولوں کی بات کی ہے، حسین وادیوں کی بات کی ہے، اور سیپیوں کی بات کی ہے، اور سرکش پانیوں کی بڑھتی ہوئی، اور پھر اس کے شہر، اب یہ دیکھیں یہ ہائیکو ہے کہ سرکشی پانیوں کی بڑھتی ہوئی، توڑ ہی دے نہ ساحلوں کو کہیں، پھر کوئی شہر ڈوب جائے گا۔ ڈر کے سیلاب کی تباہی سے، اشک آنکھوں میں بے بسی کے لیے، قافلہ جا رہا ہے گاؤں۔ یہ گویا آپ دیکھیے گاؤں اور شہر ایک طرح سے اس کتاب میں سمٹ آئے ہیں، اور شاعر کا ویژن، اس کی سوچ، اس کی فکر اپنے اس شاعری کی صنف کو پیش کر کے
उन्होंने किस अंदाज से कारी को अपना पैगाम दिया है कि वो पढ़े और देखे कि एक शायर महज महबूब के जुल्फ़ों का अक्ल रुखसार की बात नहीं करता, अपने गिरदो पेश पे भी बराबर निगाह रखता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप प्रोफेसर डॉक्टर अकरम अतीक के हाइको के इस मजमूए का तारुफ सुन रहे थे, जिसका उन्वान है जैसे कलियां उछाल दे कोई। ज़ाहिर है कि उन्होंने इस सिर्फ में तबासमाई की और बड़ी खूबसूरती के साथ जो फितरत से मोहब्बत है और फितरत के साथ उनका एक इंसान का ताल्लुक़ बनता है, उसको हाइकू की शक्ल में हमारे सामने रखा। आपने किताब का तारुफ सुना, आपका बहुत शुक्रिया।